السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو خلافت عثمانیہ کے ایک بادشاہ کا ایک واقعہ سنانا چاہ رہا ہوں جو بہت ہی سبق آموز واقعہ ہے۔ اس واقعے کے اندر ایک سبق ہے، اس لیے میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں۔ پہلے آپ وہ واقعہ سنیں، پھر اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے وہ سبق آپ کو بتایا جائے گا۔ تو واقعہ یہ ہے کہ خلافت عثمانیہ کے بادشاہ سلطان سلیمان، ان کا یہ واقعہ ہوا کہ ان کے پاس لوگوں نے آ کر شکایت کی کہ سلطان، جو درخت ہیں ہماری سلطنت میں ان کی جڑوں میں بہت زیادہ چیونٹیاں پڑ گئی ہیں جس سے درختوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو اس کا کوئی علاج آپ کیجئے۔ وہ لوگ شکایت کر کے چلے گئے۔ سلطان نے اپنی کیبنٹ یعنی اپنے لوگوں کو بلایا جو ایکسپرٹ تھے، ماہرین تھے، ان سے مشورہ طلب کیا کہ بھئی یہ شکایت آئی ہے لوگوں کی جانب سے، تو کیا کرنا چاہیے۔ تو جو ماہرین اور ایکسپرٹ تھے انہوں نے یہ صلاح دی کہ حضور، ایک اس قسم کا تیل آتا ہے، ایک دوا آتی ہے، اگر آپ وہ درخت کی جڑوں میں ڈال دیں تو پھر چینٹیاں جو ہیں ختم ہو جائیں گی، مر جائیں گی۔ لیکن سلطان کی ایک عادت تھی، وہ کوئی بھی فیصلہ کرتے تھے، کوئی بھی قدم اٹھاتے تھے تو علماء سے رابطہ کرتے تھے، ان سے مشورہ لیتے تھے، ان سے فتویٰ لیتے تھے، اس کے بعد کوئی کام کرتے تھے۔ اس لیے سلطان نے چاہا کہ اس بات کے متعلق بھی فتویٰ لیا جائے۔ لہذا سلطان خود وقت کے اور ریاست کے مفتی، جن کو شیخ الاسلام کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا، ان کا نام ابو سعود تھا، ان کے پاس گئے اور وہاں جا کر ان سے ملاقات کرنا چاہی تاکہ ان سے فتویٰ لیں۔ وہاں پہنچے ان کے گھر پر تو حضرت سے ملاقات نہ ہو سکی۔ اتنے قصے میں آپ یہ سبق سمجھیں، فی الحال باقی قصہ آگے سنایا جائے گا، کہ دیکھیے وقت کا سلطان ہے، اور یہ نہیں ہے کہ وہ ہماری اور آپ کی جیسی چھوٹی سی حکومت ہے کہ چھوٹا سا، جیسے آج ہمارا ہندوستان ہے یا عراق ہے یا اسی طرح بنگلہ دیش ہے یا پاکستان، افغانستان وغیرہ چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں، ان کی جگہ کا، ان ملکوں کا، ان علاقوں کا پرائم منسٹر ہے یا پردھان منتری یا صدر وغیرہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ اتنی بڑی حکومت ہے کہ اپنے وقت کی سب سے بڑی حکومت تھی جس سے دوسری سلطنتیں ان کے نام سے کانپ جایا کرتی تھیں۔ تو اس سلطنت کا بادشاہ خود ایک عالم کے گھر جا رہا ہے، ان کو بلا بھی سکتا تھا، اپنا سپاہی بھی بھیج سکتا تھا، اپنے منتری بھی بھیج سکتا تھا، لیکن سلطان خود جا رہا ہے۔ اب اس سے آپ کو یہ سبق لینا چاہیے کہ وقت کا سلطان علماء کی کتنی عزت کرتا تھا اور آج ہم علماء کی کتنی عزت کرتے ہیں، تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کی عزت کریں۔ بہرحال وہ وہاں گئے، وہاں وہ نہیں ملے تو انہوں نے ایک چٹھی لکھی جس میں انہوں نے ایک عربی میں شعر لکھا۔ اس شعر کا ترجمہ یہ تھا کہ جب درختوں میں اگر چیونٹیاں پڑ جائیں تو ان کے مارنے میں، ان کو قتل کرنے میں کیا کوئی نقصان ہے؟ وہ یہ لکھ کر چلے گئے۔ حضرت جب اپنے گھر آئے تو مفتی صاحب کو وہ خط ملا، انہوں نے دیکھا سلطان کا خط ہے اور انہوں نے لکھا ہوا دیکھا، تو انہوں نے اس پر جواب لکھ دیا کہ اگر انصاف کا ترازو قائم کیا جائے تو یہ دیکھا جائے گا کہ چیونٹیاں صرف اپنا حق لیتی ہیں اور کچھ نہیں، یعنی چیونٹیاں اگرچہ درخت سے کھا رہی ہیں تو وہ اپنا حصہ لیتی ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ سلطان نے جب یہ خط دیکھا، جب خود سلطان کے پاس یہ خط پہنچا، سلطان نے اپنا یہ خط دیکھا تو پھر جو قدم وہ اٹھانے والے تھے اس سے رک گئے۔ اس کے بعد واقعہ یہ ہوا کہ سلطان ایک علاقے کو فتح کرنے کے لیے نکلے۔ اتفاق یہ ہوا کہ راستے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے پر ان کے جسد خاکی کو واپس استنبول لایا گیا۔ وہاں لا کر جب ان کے تجہیز و تکفین یعنی غسل کفن وغیرہ کا انتظام کیا گیا تو اس میں ان کا وصیت نامہ ملا۔ وصیت نامے میں لکھا ہوا تھا کہ میرا ایک صندوق ہے، اس کو میرے ساتھ میری قبر میں دفن کیا جائے۔ وصیت نامہ پڑھ کر لوگ بہت تعجب میں آ گئے کہ بھئی اس صندوق کے اندر کیا ہے؟ اگر اس صندوق کے اندر ہیرے جواہرات ہیں اور قیمتی اشیاء ہیں تو اس کو اس طرح مٹی میں دفن کرنا ظاہر نقصان دہ ہے۔ علماء سے مشورہ کیا گیا تو علماء بھی کہنے لگے اگر اس میں قیمتی چیزیں ہیں تو پھر اس کو دفن کرنا ہے، مٹی میں برباد کرنا ہے، سلطنت اور رعایا کو نقصان پہنچانا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لہذا فیصلہ یہ ہوا کہ اس کو کھول کر دیکھیں کہ سلطان نے حکم کیوں دیا تھا۔ ہو سکتا ہے سلطان کی کچھ پرسنل چیزیں ہوں جس سے سلطنت اور رعایا کا کوئی لینا دینا نہ ہو، اگر ایسا ہے تو اس کو دفن کر دیا جائے گا۔ جب اس کو کھول کر دیکھا گیا تو اس کے اندر کاغذات نکلے بہت سارے۔ ان کاغذات کو اٹھایا تو ان کاغذات میں جو کاغذات صندوق میں نکلے تھے وہ کاغذات تھے جو سلطان نے اپنی حکومت میں جو قدم اٹھائے تھے اور علماء سے مسئلہ پوچھ کر، علماء سے فتوے لے کر مسئلہ اپنے قدم کو اٹھایا تھا، وہ تمام فتوے اس صندوق کے اندر موجود تھے۔
وہ انہوں نے کیوں کیا تھا؟ وہ وصیت انہوں نے اس لیے کی تھی کہ ان کو یہ خیال تھا کہ جب میں اللہ کے حضور پیش ہوں گا تو ثبوت کے طور پر یہ فتوے اللہ رب العزت کے سامنے پیش کروں گا کہ اللہ میں نے اپنی سلطنت میں جو بھی حکم صادر کیا، جو بھی قدم اٹھایا، وہ تیرے ترجمان، تیرے مقرر کردہ نائبین، تیرے دین کے نائبین کے ذریعے ان سے مسئلہ پوچھ کر میں نے قدم اٹھایا۔ میں نے اپنی منمانی بالکل نہیں کی، دین اسلام کے ترجمان سے مسئلہ پوچھ کر ان سے فتویٰ لے کر یہ قدم اٹھایا ہے۔ جب علماء نے ان فتووں کو دیکھا صندوق کے اندر رکھے ہوئے تو شیخ الاسلام جو ریاست کے مفتی تھے وہ یہ کہنے لگے سلطان نے خود کو تو بچا لیا، ہمیں کون بچائے گا؟ یعنی سلطان نے تو اپنے لیے جو ہے جواب تیار کر لیا کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ پوچھیں گے کہ بھئی تم نے جو قدم اٹھائے تھے اب ان کا جواب دو، یہ صحیح تھے یا غلط تھے، کیوں تھے، کیسے کیے، تو سلطان تو سیدھے اٹھا کر فتویٰ دکھا دیں گے کہ یہ آپ کے دین کے اس ترجمان کا فتویٰ، یہ اس ترجمان کا فتویٰ، تو سلطان تو بچ جائیں گے، ہمیں کون بچائے گا؟ تو یہ تو سلطان کی اور سلطان کا واقعہ ہو گیا، اور علماء نے جو کہا وہ اس واقعے میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جب بھی کوئی قدم اٹھائیں تو علماء سے مشورہ ضرور کیا کریں، علماء سے مسئلہ پوچھا کریں کہ اس کے بارے میں اسلام کیا رہنمائی کرتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی منمانی زندگی گزارتے چلے جائیں اور جب اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوں تو اللہ رب العزت آپ سے پوچھیں یہ آپ نے کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ صحیح تھا، یہ غلط تھا، یہ غلط کام آپ نے کیوں کیا، تو پھر وہاں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معلوم نہیں تھا، مجھے علم نہیں تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ اسلام کے خلاف ہے، تو وہاں یہ آپ کے بہانے نہیں چل سکیں گے، کیونکہ پھر اللہ رب العزت یہ کہیں گے کہ علماء موجود تھے، آپ نے ان سے کیوں نہیں پوچھا؟ کیونکہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھ لو اہل علم سے، یعنی علماء سے اگر تم نہیں جانتے۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی زندگی میں جو بھی قدم اٹھائیں تو علماء سے اس کے بارے میں مشورہ ضرور کر لیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔